ہمارے علماء نے لکھا ہے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 7 سال کی عمر تھی، اور 7 سال کی عمر کا بچہ ہم سمجھتے ہیں وہ کتنا قابل ہوتا ہے اور وہ کیسا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تو اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارا بچہ 13، 14 یا 15 سال کا جو ہے اس کو بھی ابھی تک ہم بچہ ہی سمجھتے ہیں، نہ نماز کا، نہ اس کو باقی تعلیمات کا، دینی تعلیم کی طرف اس کی توجہ ہی نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں کہ ابھی بچہ ہے، بڑا ہوگا نماز بھی پڑھے گا، قرآن بھی پڑھ لے گا، دین اسلام کی جو باتیں ضروری ہیں تو جب بڑا ہو جائے گا سیکھ لے گا۔ اور بس انہی الفاظ میں اور انہی جملوں میں ہم بچپن میں اپنے بچوں کی تربیت اسلامی نہیں کر پاتے کہ جس کی وجہ سے بڑے ہو کر وہ تقریباً ہی دین اسلام سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ جو بچپن کی عمر ہے، امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، قرآن سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اپنے نبی کی آل کی محبت سکھاؤ۔ تو یہ کب سکھایا جاتا ہے؟ سیکھنے کی عمر یہی بچپن ہوتی ہے۔ باقی معاملات میں ہمارا بچہ جو ہے بچپن میں، سکول میں بھی بچپن میں ہی سیکھتا ہے، پڑھتا ہے، ابھی بولنے کے قابل ہی نہیں ہوتا کہ اس کو اٹھا کر سکول میں بٹھا دیا جاتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں وہ 13، 14، 15 سال تک ابھی بچہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جی چھوڑو اس کو، ابھی یہ بچہ ہے، پڑھ جائے گا۔ قرآن کون سی ایسی بات ہے، تو کون سا قرآن جو ہے وہ دور ہو رہا ہے؟ جب 15، 16 سال کا ہوگا پڑھ لے گا، سیکھ لے گا اسلام۔ ابھی کون سی جو ہے اس کی عمر چلی جا رہی ہے، ابھی تو بچپن ہے۔ تو یہی وہ ماں باپ کا دوہرا انداز اور دوہرا معیار کہ جو بچے کو بے نمازی بناتا ہے، جو بچے کو قرآن سے دور کرتا ہے اور جو بچے کو اسلام سے دور کرتا ہے۔ ابھی تو اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں قرآن پڑھ لیتے ہیں، انہیں نماز بھی آتی ہے، باقی معاملات بھی ہیں، لیکن بڑے بڑے ایسے حضرات اب بھی موجود ہیں کہ جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، جنہیں نماز نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بچپن میں ان کو قرآن کی طرف نہ لگایا گیا، بچپن میں ماں باپ نے ان کو قرآن کی طرف توجہ نہیں دی، قرآن نہیں پڑھایا، تو جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی زندگی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، لیکن اب بھی قرآن پڑھنے سے معروم ہے، سیدھی طرح نماز پڑھنی نہیں آتی، الفاظ صحیح طرح سے ادا نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی وہ سوچ ہے ماں باپ کی جو 13، 14، 15 سال تک دین کی تعلیم میں بچے کو بچہ ہی رکھتے ہیں کہ جی چھوڑو ابھی بچہ ہے، جب بڑا ہو جائے گا قرآن بھی پڑھ لے گا، نماز بھی سیکھ لے گا، دین کی تھوڑی بہت جو تعلیمات ضروری ہیں وہ بھی سیکھ لے گا۔ تو یہی ماں باپ کی وہ سوچ جو بچے کو عمر بھر کے لیے قرآن سے دور کر دیتی ہے، وہ ساری زندگی پچھتاتا رہتا ہے کہ کاش میں قرآن پڑھا ہوتا، کبھی تو میں اپنے رب کے پیغام کو کھول کر پڑھتا اور سمجھتا کہ میرے پیدا کرنے والے رب نے مجھے قرآن میں حکم کیا دیا۔ تو اس لیے یہ سوچ بدلیں۔ جب آپ کا بچہ جو ہے 4 یا 5 سال کا، سکول پڑھنے کے لیے وہ بچہ نہیں ہے تو قرآن پڑھنے کے لیے بھی وہ بچہ نہیں ہے۔ حکم تو یہ ہے کہ تمہارا بچہ جو ہے جب وہ بولنے کے قابل ہو جائے تو اس کو قرآن پڑھاؤ، اس کی زبان سے اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، رب کا نام آنا چاہیے، اس کو قرآن کی طرف لگاؤ۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ہم روزانہ یہ سنتے ہیں حدیث مبارکہ، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ تمہارا بچہ جب 7 سال کی عمر میں ہو جائے اس کو نماز پڑھنا سکھاؤ۔ لیکن نہیں، ہم کہتے ہیں کہ بچہ ہے، بڑا ہوگا تو نماز پڑھے گا۔ کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نہیں جانتے تھے کہ 7 سال کا بچہ جو ہوتا ہے وہ چھوٹا سا ہوتا ہے؟ تو اللہ کے حبیب نے کیوں حکم دیا اپنے غلاموں کو کہ تمہارا بچہ جب 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز پڑھنا سکھاؤ، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اس کے اوپر سختی کرو کہ وہ نماز ضرور پڑھے۔ اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ یہی وہ عمر ہے کہ جس عمر میں تم اپنے بچوں کو جس جگہ پر لگاؤ گے
تو اللہ کے حکم سے مرتے دم تک وہ اسی راستے پر چلیں گے۔